دوستو نومبر 2022 میں ریکارڈ 5 مرتبہ منتخب ہونے والے نتنیاہو اسرائیل کے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو 16 برس سے اقتدار پر قابض ہیں۔ بنیامین نتنیاہو کو کبھی اسرائیل کا بادشاہ کہا گیا تو کبھی ان کے لیے جوڑ توڑ کے عظیم ماہر جسے القابات استعمال کیے گئے۔ ایک پوری نسل نتنیاہو کو اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ فلسطینیوں کے حوالے سے اپنا سخت موقف اور امن کے حوالے سے کسی بھی بات چیت میں اسرائیل کی سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے نتنیاہو اسرائیل میں مسٹر سیکیورٹی کے نام سے مشہور ہے۔ ایک ایلیٹ کمانڈو سے کس طرح بنیامین نتنیاہو اسرائیل کے سب سے پاپولر وزیر اعظم بنے، آئیے دوستو اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ Love him or loathe him, the Israel election is all about Benjamin Netanyahu. نتنیاہو 21 اکتوبر 1949 کو بین زیان کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کو جب امریکہ میں ایک تعلیمی عہدے کی پیشکش ہوئی تو ان کا خاندان 1963 میں امریکہ منتقل ہو گیا۔ نتنیاہو 18 برس کی عمر میں اسرائیل واپس آ گئے اور اپنی زندگی کے 5 برس فوج میں گزارے۔ 5 برس فوج میں گزارنے کے بعد بنیامین نتنیاہو واپس امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے میساچیوسٹ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ بنیامین نتنیاہو کے بھائی جوناتھن سن 1976 میں اس وقت مارے گئے جب اسرائیلی کمانڈوز نے یوگانڈا میں ایک اغوا شدہ اسرائیلی طیارے کو آزاد کرانے کے لیے آپریشن کیا۔ بھائی کی موت کی وجہ سے نتنیاہو کو اسرائیل کا بچہ جاننے لگا۔ اسی شہرت کی وجہ سے وہ 1982 میں امریکہ میں اسرائیلی مشن کے ڈپٹی چیف مقرر ہوئے اور 1984 میں اقوام متحدہ میں اسرائیل کا مستقل مندوب تعینات کیے گئے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کو ریپرزینٹ کرنے کے بعد جب نتنیاہو 1988 میں واپس اسرائیل آئے تو انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور اسرائیلی پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے اور اس کے ساتھ پھر نائب وزیر خارجہ مقرر ہوئے۔ وہ جلد ہی لخوت پارٹی کے چیئرمین بن گئے اور 1996 میں پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ نتنیاہو نے 1993 میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والے اوسلو معاہدے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ 1999 میں ہونے والے انتخابات میں نتنیاہو کو اپنے ہی سابقہ کمانڈر احمد باراک سے شکست کھانی پڑی۔ لیبر پارٹی سے شکست کھانے کے بعد نتنیاہو لخوت پارٹی کی قیادت سے سبکدوش ہو گئے اور ان کی جگہ ایریل شیرون نے پارٹی کی قیادت سنبھال لی۔ جب ایریل شیرون 2001 میں وزیر اعظم بنے تو بنیامین نتنیاہو کی حکومت میں واپسی ہوئی۔ انہیں پہلے وزیر خارجہ کا عہدہ دیا گیا اور بعد میں وہ وزیر خزانہ مقرر ہوئے۔ دوستو انہوں نے 2005 میں اس وقت اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا جب اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے فوج واپس بلا لی۔ 2009 میں بنیامین نتنیاہو ایک مرتبہ پھر لخوت پارٹی کی قیادت حاصل کرتے ہیں اور اسی سال یعنی 2009 میں الیکشن جیتنے کے بعد دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں۔ 2009 کے الیکشن جیتنے کے ساتھ ہی نتنیاہو نے فلسطینی ریاست کے قیام کے مشروط حامی بنی، لیکن پھر ان کا موقف وقت کے ساتھ سخت سے سخت تر ہوتا گیا۔ نتنیاہو کے 2009 میں دوبارہ وزیر اعظم بننے کے بعد سے فلسطینی حملوں اور اسرائیلی فوج کی جوابی کارروائی کی وجہ سے کشیدگی کا ماحول برقرار رہا ہے۔ نتنیاہو نے 2012 میں اسرائیل پر راکٹ حملوں کے بعد فلسطینی علاقوں پر حملوں کا حکم دیا، لیکن زمینی فوج بھیجنے سے گریز کیا۔ کچھ عرصہ کے سکون کے بعد 2014 میں راکٹ حملوں کے بعد کشیدگی ایک بار پھر عروج پر پہنچ گئی اور نتنیاہو نے ایک بار پھر فوجی کارروائی کا حکم دیا۔ 50 روز تک جاری رہنے والی جنگ میں 2100 فلسطینی ہلاک ہو گئے، جن میں اکثریت عام شہریوں کی تھی، اور دوسری طرف اسرائیل کے 67 فوجی اور 6 عام شہری ہلاک ہوئے تھے۔ دوستو اس جنگ میں جو کہ 50 روز تک جاری رہی، مغرب نے مکمل طور پر اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے جب حماس نے 5000 سے زائد راکٹ اسرائیل پر داغے تو تب سے نتنیاہو نے روئے زمین سے حماس کا نام و نشان مٹانے کا وعدہ کیا ہے۔ اکتوبر سے شروع حماس اسرائیل جنگ میں اب تک 10,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف اقوام عالم اسرائیل کی وحشیانہ حرکتوں کو روکنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ لیکن دوستو کیا آنے والے الیکشن میں نتنیاہو کو اسرائیل کے لوگ الیکٹ کریں گے یا نہیں؟ کیا نتنیاہو جنگ بندی پر رضامند ہوگا یا نہیں؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیں، اور دوستو اگر آپ کو زوراور کی ویڈیوز پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیے۔ اللہ حافظ۔